الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ سورہ شورى کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو لازماً راستہ دکھاتا ہے۔ ہدایت تک پہنچنے کے یہ دو راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں کہ میں جسے چاہوں چن لوں۔ انبیاء کرام کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہا اسے مقام نبوت پر سرفراز فرمایا، اور اس میں انسان کی ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ کے رہنے والے، ہم عمر، ہم جولی، ساتھ کھیلے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک پھول چن لیا، اب دوسرے پھول کے لیے یہ امتحان تھا کہ وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تو اس کو بھی قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ گھر سے نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے اپنے خیال کے مطابق معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے ڈائیورٹ کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کے متلاشی ہو کر چلے ایران سے، اور کئی مراحل سے گزرتے ہوئے بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچایا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اور آپ پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید نے اس بات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں، اپنے طرز عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ انہیں ہدایت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کچھ دیر تک انہیں موقع دیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے اس طرز عمل کو تبدیل نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، پھر ان کی قسمت میں ہدایت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے بہت بڑی، اور یہ اسی کو ملتی ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو کئی اسالیب سے بیان کیا ہے۔ کہیں تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو اس نے ہر طرف پھیلائی ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جو ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ نشانیاں ان کے لیے واقعتاً ہدایت کی نشانیاں ثابت ہوتی ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں کہ جو ان نشانیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کا قرآن مجید میں ایک پورا پروفائل ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، پھر فرمایا کہ جو آنکھوں والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، پھر فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ایک سیٹ ہے تین کا کہ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اور ڈیٹا
اکٹھا کرتا ہے اور پھر ذہن میں اس کو پروسیس کرتا ہے۔ تو جس شخص میں یہ تین خاصیتیں نہ ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی جو نسبتاً ذہین آدمی ہے، جو چیزوں کو دیکھ کر انہیں پروسیس کر کے اپنے ذہن میں نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، وہی نتیجہ اخذ کرے گا نا۔ اس نے پانی پیا، اس کی پیاس بجھی، بہت لطف آیا، اب وہ غور کرے کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے، تو دیکھے کہ اچھا یہ پانی جو ہے یہ آسمان سے آیا ہے۔ آسمان سے کس نے گرایا ہے؟ پتہ چلا، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو خلیج بنگال سے بخارات اٹھے تھے، ہمالیہ کے پہاڑوں سے ٹکرائے تھے اور پھر ادھر آئے اور بارش برسی۔ پھر آگے غور کرے گا، اچھا کون ہے جس نے وہاں سے پانی اٹھایا اور ادھر ٹکرایا اور ادھر آ گیا۔ اچھا، اب اس میں دو نتیجے نکلیں گے۔ ایک نتیجہ وہ شخص نکالے گا جو یہ کہے گا کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو کہے گا نہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، بائی چانس نہیں ہو سکتا۔ چانس جو ہے وہ روز روز تو نہیں ہوتے، لیکن تو یہ تو ایک مستقل پروسیس ہے کہ جس کے تحت میرے پینے کے لیے کوئی پانی میرے لیے لے کے آ رہا ہے۔ اب ان دونوں جو اشخاص میں جو فرق ہے وہ اگلا جو تین کا سیٹ ہے اس سے واضح ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر گزاروں کے لیے۔ اور صبر جو ہے یہ قرآن مجید میں عام طور پر انڈیورنس کے معنی میں، اسٹیڈ فاسٹنس کے معنوں میں آتا ہے، پیشنس کے معنوں میں نہیں آتا۔ کیا فرق ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں اس فرق کو کہ پیشنس ہوتا ہے کسی واقعے پر انسان کا ریئیکٹ نہ کرنا، بلکہ اس کو بس برداشت کر لینا کہ ایسا ہی ہے۔ جیسے کسی شخص کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ روئے، چلائے یا خاموش رہے، بیٹا تو واپس آنے والا نہیں ہے، تو یہ کہ یہ ہے پیشنس۔ لیکن انڈیورنس یا اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہے کہ اسے تھریٹ کیا جائے کہ اگر تم بعد میں آؤ گے تو ہم اگر تم بہت زیادہ دیانتداری دکھاؤ گے، عام طور پر یہ جو سرکاری افسر دیانتدار قسم کے ہوتے ہیں انہیں تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر تم بعد میں آؤ گے تو ہم تمہارے بچے کو اغوا کر لیں گے۔ اب جن میں سے جو استقامت والے ہوتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کمفرٹ میں، لیکن جو ذرا کمزور ہوتا ہے وہ پھر سرنڈر کرتا ہے اس مافیا کے سامنے، اور پھر ان کے ساتھ وہ نرم رویہ اختیار کرتا ہے اور ان کا اعلی کار بنتا ہے۔ تو یہ جو صبر ہے قرآن مجید میں بالعموم اسٹیڈ فاسٹنس کے معنوں میں آیا ہے۔ دوسرا فرمایا شکور، شکر ادا کرنے والے۔ اب شکر ادا کرنے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو جس شخص کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر شخص کا احسان مانتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ پھر ڈھونڈتا ہے کہ یہ پانی جو خلیج بنگال سے میرے لیے آیا اور پھر اتنا لمبا چکر کاٹ کر، تو یہ کس نے مجھے دیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے، اور پھر وہ اس کو پہچان کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کو کہا ہے قوم یعقلون۔ لفظی ترجمہ تو ہوگا عقل والے لوگ، لیکن یہاں پر آپ قرآن مجید کی تھرو آؤٹ دیکھیں گے تو اصل میں یہ سینسیبل لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ذہین مراد نہیں ہے اس سے، یعنی ذہین تو پہلی سطح پر تھا، غور و فکر کرنے والے، لیکن اس سے اوپر یہ سطح ہے، وہ کیا ہے؟ سینسیبل لوگ، سمجھدار لوگ۔ یعنی سمجھ جو ہے یہ انسان کے علم، اس کی ذہانت سے اونچی ایک شے ہے کہ اگر انسان کے پاس ہو تو پھر اس کی پوری پروفائل جو ہے بدل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو برداشت کرنے والا، اپنے موقف پر قائم رہنے والا اور اپریشیٹ کرنے والا شکور ہو۔ پھر مزید فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں
ماننے والوں کے لیے۔ بعض لوگوں کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہوتا ہے کہ وہ چیز کو دیکھ کر پہچان کر بھی مان کے راضی نہیں ہوتے، تو وہ مرض ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے والا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب حق اس کے سامنے آ جائے تو پھر وداؤٹ ریزرویشن اس حق کو قبول کرے، مانے کہ یہ حق ہے۔ پھر اسی کے ساتھ فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے، یعنی جو کسی کو نہ مانے یا جب اس کے سامنے اچھی بات آ جائے تو وہ اس لیے قبول نہ کرے کہ نہیں یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی بات نہیں ماننی۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کو مرض ہوتا ہے کہ ان میں ضد ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی مرض میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں آخری نبی کے تو ہم منتظر تھے، بشرطے کہ وہ ہم میں سے ہوتا۔ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے چچیرے بھائیوں میں سے، ہمارے کزن میں سے آ گئے ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہذا ہم انہیں نہیں مانیں گے، ان کے ذریعے سے نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ضد، یہ بھی انسان کے لیے ہدایت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور پھر ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں دل والوں کے لیے، یعنی جس شخص کا دل صاف ہو وہ نشانیوں کو قبول کرتا ہے، اور اگر دل پر کوئی میل ہو تو وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اس طرح دل میں کوئی ضد ہو تو بھی قبول نہیں کرتا، اس کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو تو پھر بھی وہ دل جو ہے وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ پورا ایک پروفائل ہے۔ پھر قرآن مجید میں دل کے بارے میں بہت سی آیات آئی ہیں، مثلا فرمایا گیا کہ من کان لہ قلب، سورۃ قاف میں ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہلاک کر دی، ہم اشد منہم بطشاً، جو ان سے زیادہ شدید تھے پکڑ میں، وَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہوں نے زمین کا چپا چپا ناپا ہوا تھا، یعنی آج کی زبان میں کہیں تو مانیٹر کیا ہوا تھا، ان کی بڑی ویجیلنس تھی۔ حل میں محیص، تو کیا پھر بھی انہیں کوئی بھاگنے کی جگہ ملی؟ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کو میخوں والا کہتے تھے۔ اس کی دو وجوہات جو ہیں وہ بیان کی ہیں مفسرین نے، ایک تو یہ کہ بڑا ظالم حکمران تھا اور زندہ انسانوں کے جسم میں کیل گاڑ دیتا تھا، تو میخوں والا۔ اور بعض کے نزدیک میخوں والا اس لیے کہتے تھے کہ اس کی فوج کی کیمپ لگانے کے لیے، ٹینٹ لگانے کے لیے جو قلعے ہوتے تھے، میخیں ہوتی تھیں، وہ بھی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اس کے لیے پوری ایک فوج چاہیے ہوتی تھی کہ جو صرف ان میخوں کو، ان قلعوں کو اٹھا کر ساتھ ساتھ چلتی تھی، اس لیے بھی اسے شاید میخوں والا کہتے تھے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا وہ ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکا، اور جب اسے غوطہ آیا تو کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن دیٹ واز ٹو لیٹ۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا جو بڑے سخت تھے پکڑ کے لحاظ سے، انہیں چپا چپا ناپا ہوا تھا، حل من محیص، تو کیا انہیں بھاگنے کی جگہ ملی؟ اس کے بعد فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ، یقیناً اس میں تو ایک نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہو۔ من کان لہ قلب وہو شہید، اور وہ گواہی دے اپنے دل کی گہرائیوں سے حقیقت کی، وہ پہچان سکتا ہے، اسے یہ نشانی نظر آئے گی کہ اگر فرعون غرق ہو گیا، نمرود غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اگر قارون زمین میں دھنس گیا، تو یہ نشانیاں ہیں اس بات کی کہ اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر دکھاؤں گا، بڑائی دکھاؤں گا، تو پھر میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے
سروائیو نہیں کر سکوں گا، ٹھہر نہیں سکوں گا۔ پھر کبھی قرآن مجید میں دل کو منیب کہا گیا ہے، رجوع کرنے والا دل۔ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ صحیح سالم، یعنی جیسا دل صاف بالکل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ہم سب کو، تو وہ شخص کہ جو اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے گا وہ ہدایت کا حقدار ہوگا، اور جو اپنے دل کو پولیوٹ کرے گا، اس پر گندگی کی تہ چڑھائے گا، اس پر سیاہی لگائے گا، تو وہ حقدار نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کر دے تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جن کو اللہ تعالیٰ ڈائیورٹ کرتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ گھر سے نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال کے مطابق معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، لیکن ہوا کیا کہ جب وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے جا رہے تھے تو ایک صحابی ملے، ان کا خیر نہ کدھر، ان کا آج میں جا رہا ہوں کہ کام کر کے ہی آؤں گا۔ ان کا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی کو لڑا دیا، باپ بیٹے کو لڑا دیا، میں قصے تمام کر رہا ہوں، یعنی پنجابی میں کہ کنڈے کا ڈما۔ تو اس نے کہا اس کو بعد میں قتل کرنا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنی گھر کی خبر لو۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں، میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید وہ تو اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، تو حضرت عمر کا غصہ جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا، اور بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے سیدھے سعید بن زید کے گھر گئے۔ اوپر سے کیا تھا کہ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تازہ تازہ نازل ہوئی تھی، اور حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وہ آیات پڑھا رہے تھے کہ یہ تازہ وحی نازل ہوئی ہے، اور اس کی آواز بھی باہر آ رہی تھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے ہی للکارا انہیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بھائی کو چل گیا پتہ۔ انہوں نے حضرت خباب کو تو کہیں گھر میں چھپایا کسی جگہ پر، اور دروازہ کھولا اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، حضرت عمر نے اپنے بہنوئی سعید ابن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ بیچ میں حضرت فاطمہ آئیں، فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن، تو حضرت عمر نے ایک تھپڑ اس کو بھی لگا دیا۔ عرب لوگ بڑے عجیب تھے، یعنی ایک طرف عورت کی ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن عورت سے لڑنا وہ اپنی توہین بھی سمجھتے تھے۔ اب ایک تو حضرت عمر اندر سے شرمندہ ہوئے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اوپر سے بہن نے اس نیلے پہ دہلا مارا۔ اس نے کہا کہ عمر جو مرضی کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ جو جملہ حضرت فاطمہ نے کہا تو اس سے عمر کی شخصیت میں سوراخ ہو گیا۔ یہ وہ جو ایک پھولا ہوا پہلوان تھا کہ جس کے سامنے مکے کا کوئی نوجوان بھی کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا، آج بہن بول پڑی اس کے سامنے، تو عمر کی شخصیت میں وہ جو غبارہ تھا وہ پھٹ گیا ایک دم، اندر سے وہ اصلی صورت نمودار ہوئی، اصلی عمر اندر سے نکل آیا صاف ستھرا۔ تو پوچھا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ نے محسوس کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بات ٹھیک جگہ لگ گئی۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو نہیں پڑھا سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، آپ ناپاک ہیں، مشرک ہیں، تو آپ پہلے غسل کریں پھر ہم آپ کو دکھائیں۔ اب چونکہ حضرت عمر جو ہے وہ بہن کے ہاتھوں گھائل ہو چکے تھے، اب وہ عمر نہیں رہا تھا، سرنڈر کر چکا تھا، غسل کر کے آ گئے، آیات پڑھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ تو دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے،
انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور جھٹ حضرت عمر نے اقرار کر لیا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور مسلمان ہو گئے۔ اب ہر شخص کی جو گالی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کسی انٹلیکچوئل کو آپ کہیں کہ تو یو ٹاک نان سینس، بے تکی باتیں کرتے ہو، اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، ہے میں بے تکی بات کرتا ہوں، میں اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا انٹلیکچوئل۔ اسی طرح کوئی پہلوان ہے، اور حضرت عمر کی طرح جیسے شخصیت تھی کہ مکے کا نوجوان بھی کوئی ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا، اسے کوئی بزدل کہہ دے اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ میں گھر سے ننگی تلوار لے کے آیا تھا یہ بتا کر کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب اگر میں ایمان لے آتا ہوں ان پر تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ میں نے کہا نا کہ گالی جو ہے وہ ہر شخص کی اپنی ہوتی ہے، اور جی پیڑ ہو گیا، اور جی بکری ہو گیا، اور جی بزدل نکلا، بڑا کیسی تلوار لے کے تو پھر تھلے لگ کے آ گیا۔ اب یہ جملے ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں چلتے ہیں، اور اسی دنیا میں بہت بڑا فساد واقع ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی یؤمنون، جو میں نے بات کہی تھی نا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، بات کو مانتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ جو بات انہیں حق لگی اس کو وداؤٹ اینی ریزرویشن، اف بٹ لگائے بغیر قبول کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور انہیں ایمان کی توفیق دی۔ تو دل جو ہے رجوع کرنے والا دل، صحیح سلامت دل، یہ دل جو ہے یہ ایک شیشے کی مانند ہے۔ اس کو آج انشاءاللہ ہمارا سبق جو ہے رات ترجمہ قرآن میں وہ اسی آیہ نور سے شروع ہوگا، سورہ نور کا 5واں رکوع۔ اس میں انسان کے دل کی تصویر کشی کی گئی ہے، یعنی دو دل دکھائے گئے ہیں وہاں پر، ایک صاف اور شفاف دل، یعنی دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو انسٹال کیا ہے۔ یہ میں کمپیوٹر کی ٹرمز کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ دل جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے جو اسی دل کے ساتھ ہے کہیں، اس کے اندر پھر فردر انسٹال کیا اللہ تعالیٰ نے روح کو۔ اگر دل صاف ہوتا ہے تو روح کی روشنی جو ہے وہ دل میں سے آ کر سینے میں سرایت کرتی ہے، اور سینے سے پھر پورے جسم کے اندر سرایت کرتی ہے، اور انسان کا پورا جسم جو ہے وہ اس نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر انسان یعنی اس دل کے باہر جو ہے انسان کا جسمانی وجود ہے، اور اس کے تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے، اور اس کی شہوت ہے، اور یہی چیزیں ہیں کہ جن کو روزے میں کنٹرول کرنے کا کہا گیا ہے۔ اگر یہ چیز غالب آتی ہے اور انسان اس کے غلبے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر دل جو ہے وہ انسان کا سیاہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے اور اس گناہ پر کنسسٹنٹ ہو جائے تو پھر اس کا دل جو آپ نے مٹھی بند کر کے فرمایا تو اس کا دل یوں بند ہو جاتا ہے، یعنی اب اس میں کوئی ہدایت کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جو خول چڑھا ہوا تھا وہ تو ایک ہی جھٹکے سے پھٹ گیا، جیسے انڈے کا چھلکا جو ہے اس کو آپ ایک ٹھوکر لگائیں تو وہ پھٹ جاتا ہے، وہ ایسے پھٹ گیا۔ اندر سے دل جو تھا وہ صاف تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو دوسرے اسالیب سے بھی واضح کیا ہے، یعنی سورہ نور میں تو ایک صرف تھیوریٹیکل انداز ہے نا کہ ایک دل ہے جو پاک اور صاف اور بالکل شفاف ہے، اور اس رکوع کے آخر میں سورہ نور کے 5ویں رکوع کی آخری آیت ہے او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج ومن فوقہ من فوقہ سحاب، یا ان اندھیروں کی مانند جو کسی گہرے سمندر کی تہہ میں ہیں، جن کے اوپر تہہ بتہ پانی ہے
اور پھر اوپر سے بادل پہ چھائے ہوئے ہیں، تو سمندر کی اس تہہ میں جتنا اندھیرا ہوگا ان کا سینہ اس سے بھی زیادہ تاریک ہے، اس لیے کہ اس کو انہوں نے دل کو سیاہ کر لیا ہے، اور جو روح کی روشنی ہے وہ جسم میں سرایت نہیں کر رہی۔ حتیٰ اذا اخرج یدہ، یہاں تک کہ اگر وہ اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہا، تو اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہ سکے۔ یعنی رات کو اندھیرا بھی ہو اور آپ خود اپنا ہاتھ یوں کر کے لہرائیں، تو کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے بازو اس رخ پہ کیا ہوا ہے، تو تھوڑی سی ایک جھلک سی ہاتھ کی موومنٹ کی نظر آ جائے گی آپ کو۔ لیکن فرمایا کہ اس کا دل اتنا تاریک ہے، اس کا سینہ اتنا تاریک ہے کہ اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو وہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ فمن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کو اللہ تعالیٰ روشنی نہ دے، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روشنی دی ہے، خیر اور شر کی پہچان دی ہے، ضمیر دیا ہے جو اسے ٹوکتا ہے ایسا نہ کر۔ اندر سے آواز آتی ہے نا ایک، کہ ہم جب کوئی برائی کرنے لگتے ہیں تو اندر سے ہمیں کوئی چیز روکتی ہے، نہ کر، اور اگر کر دیتے ہیں تو پھر ملامت کرتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ اگر تو انسان اندر کی اس آواز کو رسپونڈ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، اور اگر بار بار کی جو وارننگ ہے اس کے ضمیر کی طرف سے اس کو انسان رد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ روشنی چھین لیتا ہے۔ جس کو اقبال نے کہا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ پھر بڑے بڑے وہ گناہ کرتا ہے، بڑی بڑی زیادتیاں کرتا ہے، لیکن پھر اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم پہلی دفعہ کسی پر زیادتی کریں گے تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا، لیکن ہم اگر دلیر ہو جائیں گے زیادتیاں کرنے میں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی انسان کی جان لینا بھی پھر ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہتی، کسی یتیم پر ظلم کرنا، اس کی جائیداد ہتھیا لینا، وہ بھی ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہتی، کسی بیوہ کو اس کے حقوق سے محروم کرنا، یہ بھی پھر ہمارے لیے بڑی بات نہیں رہتی، اس لیے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لیتا ہے۔ وہ یہ اسلوب بیان ہے نا، کہیں فرمایا کہ انسان اپنے نفس کو، یعنی اپنی ضمیر کو اپنی قبر میں دفن کر دیتا ہے۔ سورہ شمس میں یہ اسلوب ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور جو اس کو اس نے بنایا اور سنوارا، ہر اعتبار سے برابر کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس میں الہام کیا اس کے تقوی کا علم بھی اور اس کے فجور کا علم بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندر سے یہ شعور دیا ہے کہ کون کون سے ایکٹس ہیں جن سے میری شخصیت مضبوط ہوتی ہے، اور کون کون سی حرکتیں ہیں جن سے میری شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ یہ انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے، پتہ ہے کہ یہ مال میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، مجھے یہ لینا چاہیے، مجھے اس پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، اندر سے پتہ چلتا ہے نا۔ لیکن اگر انسان بھائی کے مال پر دست درازی کرتا ہے تو پھر اسے پہلے ملامت کرتا ہے اس کا ضمیر، لیکن اگر پھر دوبارہ وہ ایسی حرکت کرتا ہے تو اب ملامت کرنے والی آواز جو ہے وہ دھیمی ہو جاتی ہے، پھر تیسری دفعہ حرکت کرتا ہے تو اور دھیمی ہو جاتی ہے، اور کرتے کرتے پھر وہ آواز جو ہے وہ دب جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اچھا، میں نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں راستہ دکھایا، اور تم نے آپٹ نہیں کیا وہ راستہ، تم نے آپٹ کیا ہے دوسرا راستہ ظلم کا، تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، پھر ہدایت انسان کو نہیں ملتی۔ پھر سورۃ اللیل قرآن مجید میں 30ویں پارے کی ایک صورت ہے، یعنی سورہ شمس کے بعد اگلی صورت جو ہے وہ سورۃ اللیل ہے۔ سورہ شمس کی وہ آیت رہ گئی کہ الہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا۔ یہ مٹی کون سی ہے؟ یہ انسان کا جو جسمانی وجود ہے، اس کی خواہشات میں اگر انسان اپنے دل کو دبا دیتا ہے تو پھر وہ ناکامی کی طرف جاتا ہے، پھر وہ ہدایت کا حقدار نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے تو اس کا اپنا اختیار ہے۔
اس کے بعد آتی ہے سورۃ اللیل، اس میں تین تین کے دو سیٹ ہیں۔ پہلے فرمایا فاما من اعطیٰ واتقیٰ وصدق بالحسنی، نے اس کا بیان یوں کیا ہے، کنٹراسٹ بتایا ہے کہ واللیل اذا یغشیٰ والنہار اذا تجلیٰ، یعنی رات اور دن کیا ہے، ایک دوسرے کا کنٹراسٹ ہے۔ رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ واللیل اذا یغشیٰ والنہار اذا تجلیٰ وما خلق الذکر والانثیٰ، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں مرد اور عورتیں، ان سعیکم لشتیٰ، یہ بھی کیا ہے، مرد اور عورت میں کنٹراسٹ ہے، جیسے رات اور دن میں کنٹراسٹ ہے اور مرد اور عورت میں کنٹراسٹ ہے، اسی طرح ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششوں میں بھی کنٹراسٹ ہے، یعنی تم کس چیز کے پیچھے چلتے ہو، تمہاری کیا پرائرٹیز ہیں، اس میں بھی انسانوں کے درمیان کنٹراسٹ پایا جاتا ہے۔ پہلی قسم کے انسان فرمائے فاما من اعطیٰ واتقیٰ وصدق بالحسنی، تو جس نے سخاوت کی، سخاوت کیا ہوتی ہے، اپنے مال کو انسانی ہمدردی کے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا، واتقیٰ، اور وہ بچ بچ کر چلا، وصدق بالحسنی، اور اس نے اچھی بات کو مان لیا، اس کی تصدیق کر دی، اس کو سچا قرار دیا۔ وہ اما من بخیل، اور وہ جس نے بخل کا مظاہرہ کیا، استغنیٰ، اور بے پرواہی سے چلا، وکذب بالحسنی، اور اچھی بات کو بھی جھوٹا قرار دیا، فسنیسرہ للعسریٰ، تو ہم اس کے لیے مشکل تک پہنچنا آسان بنا دیں گے، یعنی جہنم کے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے کہ جلدی سے پہنچو جہنم میں۔ پہلے آدمی کے لیے کیا فرمایا، پہلے کردار کے لیے کہ ہم اس کے لیے آسانی کو حاصل کرنا آسان بنا دیں گے، یعنی جنت کے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے۔ اس کو آپ کرداروں سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے کردار کے لیے حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ کی مثال سامنے رکھیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ ان کی طبیعت میں سخاوت ہے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا، امیہ بن خلف سے، منہ مانگی قیمت دے کر۔ کیوں؟ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان کے مالک امیہ بن خلف نے ان پر تشدد کرنا شروع کیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ یہ غلام میرے ہاتھ فروخت کر دو، کتنے دام مانگتے ہو؟ اس نے جتنے پیسے مانگے وہ دے کر حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ پھر حضرت خدیجہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ذرا تھوڑے سے پریشان، تو پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ذرا باہر گھوم رہا تھا تو میں نے قافلہ دیکھا، بہت قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے مناسب کپڑے بھی نہیں تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی اگر کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ کو فوراً سٹرائک ہوا، اوہو میرے شوہر دیانتدار آدمی ہیں، وہ میری اجازت سے میرا مال برت رہے ہیں لیکن اپنا نہیں سمجھ۔ تو انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا۔ اعطاء، سخاوت۔ پھر دوسری بات فرمائی اتقا، بچ بچ کر چلنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطاب تھے، دو القاب تھے مکی زندگی میں وہی سے پہلے، الصادق الامین، سچا اور کھرا۔ حضرت خدیجہ کا بھی ایک خطاب تھا، ان کا بھی ایک لقب تھا الطاہرہ، پاک باز خاتون۔ 2 دفعہ کی بیوہ تھی لیکن مکے والے ان کو الطاہرہ کے نام سے پہچانتے تھے کہ پاک باز خاتون ہے، سخاوت بھی تقویٰ بھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، تو جیسی خصلتیں محمد بن عبداللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسی ہی خصلتیں ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو اس وحی کے آغاز کے بعد
سب سے پہلے تسلیم کیا حضرت خدیجہ نے. آپ نے گھر آ کر تذکرہ کیا کہ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کام کرنے والے ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہیں، یتیموں کی سرپرستی کرنے والے ہیں، آپ کو آپ کا رب تنہا نہیں چھوڑے گا. اور جب ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا ہے، تو حضرت خدیجہ نے فوراً قبول کیا، یس آپ واقعی اللہ کے رسول. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سامنے میں نے دعوت رکھی ہو اور اس نے کچھ توقف نہ کیا ہو، سوائے ابو بکر کے، کہ ادھر میں نے اس کے سامنے دعوت رکھی، جھٹ اس نے قبول کر لی. تو اما من آتا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للعسریٰ، تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے. اس کے برعکس کردار اما من بخیلا، جس نے بخل سے کام لیا، واستغنی، بے پرواہی سے چلا، یعنی اتقاء کے مقابلے میں بچ کر چلنے کے مقابلے میں بے پرواہی سے چلنا. وکذب بالحسنی، اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، جھوٹا قرار دیا. یہ تصویر ہے ابو لہب کی. ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا تھا، اور قبائلی نظام میں اپنے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پہلی بات کیوں کہ وہ ایک بخیل آدمی تھا، یعنی مال کا بھی بخیل تھا، جان کا بھی بخیل تھا. بدر کی جنگ میں بڑے بڑے سرداروں نے گردیں کٹوائیں، لیکن یہ خود نہیں آیا تھا، اس نے کرائے کے 2 سپاہی بھیجے تھے کہ میری طرف سے یہ لڑیں. بخیل جان کا بھی اور بخیل مال کا بھی. چور بھی تھا، یعنی مکے میں مشہور تھا کہ چونکہ بنو ہاشم کعبے کے متولی تھے، مشہور تھا کہ اس نے کعبے کے جو چڑھاوے آتے تھے ان میں ایک سونے کا ہرن تھا، اس نے وہ چوری کیا تھا. معلوم تھا جیسے ہمارے ہاں ایک کسی زمانے میں ہمارے ایک وزیر جو تھے وہ انجن چور مشہور ہو گئے تھے، تو یہ بھی ہرن چور مشہور تھا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے جس شخص نے انکار کیا ہے وہ ابو لہب. تو پھر کیا فرمایا؟ جو بخل سے کام لے، بے پرواہی سے چلے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے اور اچھی بات کو جھٹلا دے، فسنیسرہ للعسریٰ، تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں. 2 کردار اور سمجھ لیں تو پوری بات واضح ہو جاتی ہے. ایک کردار ابو جہل کا. ابو جہل مکے کا ویل ریپیوٹڈ آدمی تھا، بد کردار آدمی نہیں تھا. خیر کے کام بھی کرتا تھا، حاجیوں کو پانی پلانا اور دوسرے خیر کے کام کرنا، یہ بھی اس کے اندر تھا. اور اس کے بارے میں کوئی بری بات جو تھی وہ معاشرے میں نون نہیں تھی، جیسے ابو لہب کے بارے میں کہ وہ چور تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا، رد کیا، بلکہ اس کی مخالفت کی. تو کیا ہوا؟ یعنی پہلے 2 سٹیپ میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چل کر تیسرے سٹیپ میں کانٹا بدل کر ادھر آ گیا، تو اس کا انجام بھی کیا ہوا؟ وہ دوسری کیٹیگری میں ہوا، پہلی میں نہیں ہوا. چوتھا کردار جس کو دیکھنا ہے وہ حضرت عمر ہی کا کردار ہے، جس پر پہلے تفصیل سے گفتگو ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویل ریپیوٹڈ آدمی نہیں تھے. نہیں، معاشرے میں ہوتے ہیں بعض لوگ کہ مار دھاڑ، کسی انسان کی جان لینا کو بڑی بات نہیں. اسی کیٹیگری کے آدمی تھے حضرت عمر، کہ مکے کا کوئی جوان بھی کبھی ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب پہلی دفعہ حقیقت سامنے آئی کہ جب ان کی بہن نے انہیں سورۃ طٰہٰ کی آیات دکھائیں، پڑھائیں، تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، تو پھر وداؤٹ ریزرویشن انہیں قبول کر لیا. تو پہلے 2 سٹیپ میں وہ ابو لہب کے ساتھ تھے، پھر کانٹا بدلا ادھر آ گئے
تو پھر انجام کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا۔ تو انفرنس کیا ہے کہ اگر انسان میں باقی کسی بات میں کمی رہ بھی جائے کہ وہ سخی بھی نہ ہو اور کوئی حلال و حرام میں صحیح اور غلط میں زیادہ تمیز کرنے والا بھی نہ ہو، لیکن اگر حق سامنے آئے اس کو قبول کر لے تو پھر وہ بھی ہدایت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی باکردار آدمی بھی ہو لیکن ابو جہل کی طرح حق سامنے آنے پر وہ اس کو قبول نہ کرے تو پھر وہ بھی گمراہی کا حقدار ٹھہرتا ہے، ہدایت کا حقدار نہیں ٹھہرتا۔ ہدایت جو فائنل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، انسان کو ہدایت بھی اس کی توفیق سے ملتی ہے اور انسان کو گمراہی بھی اسی کے ریجیکٹ کیے جانے سے ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ یہ عام طور پر خیال آتا ہے کہ بار بار یہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے۔ خطبے میں سنتے ہیں آپ، جمعے کے خطبے میں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے، فلا ہادی لہ، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کوئی ہدایت کا طالب ہو اس کو گمراہ کر دے، نیور ایور۔ ہاں، جو بار بار کے سمجھانے، بار بار کے بتانے، بار بار توجہ ہونے کے باوجود وہ آپٹ کرے گمراہی کہ مجھے ہدایت نہیں، مجھے گمراہی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے۔ یہ پہلے ہی پارے کے پہلے رکوع کے آخر میں فرمایا، ختم اللہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اب 13 سال 14 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہو گئے، لیکن ابھی تک وہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں۔ لا یؤمنون، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا اور ان کے کانوں کو بھی سیل کر دیا۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابوبکر، حضرت خدیجہ اور کم سے کم حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے حق میں ہدایت لکھے۔ ہمیں کہیں کوئی کمی کوتاہی بھی رہ جائے اپنی طرف سے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ہدایت سے محروم نہ کرے، بلکہ ہمارے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني